السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 مہینے کی چھٹی کا آج آخری دن تھا اور بچوں کے ساتھ آخری ناشتہ بھی۔ گھر کی دہلیز پار کی تو پھر 2 سال بعد ہی لوٹوں گا، یہ سوچ کر آج آلو کے پراٹھے کا ذائقہ بھی سعودی عرب کے سوکھے خبز کی طرح لگ رہا تھا۔ روز کی طرح آج سب کے چہرے کھلے ہوئے نہیں تھے بلکہ مرجھائے ہوئے تھے۔ آج گھر میں چہل پہل نہیں تھی، سب اداس تھے سوائے چھوٹے بیٹے کے، جو ہاتھ میں غبارہ لیے کھیل رہا تھا، جس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ ہجر کیا ہے، پردیس کیا ہوتا ہے، اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے ناآشنا ہاتھ میں غبارہ لیے مجھ سے اس بات کی ضد کیے جا رہا تھا کہ میں بھی جہاز پر بیٹھوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں اس کے معصوم سوالوں پر نادم، اپنی مجبوریوں پر ماتم کنا دسترخوان پر بیٹھا اسے روٹی کے ٹکڑوں سے بہلا رہا تھا، کھلونوں میں الجھا رہا تھا، جیب میں پڑے چند روپے دے کر خوش کر رہا تھا۔ چھٹی کے آخری دنوں میں جیب میں چند روپے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج وہ بھی اپنی ضد پر اس طرح اڑا تھا جیسے میری مجبوری مجھے سعودی عرب لے جانے پر اڑی تھی۔ دل میں سوچ رہا تھا، کاش میں اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا، کاش میں جاتا ہی نہیں، بچوں کے ساتھ ہی رہتا۔ لیکن ہر خواہش کی تکمیل اور ہر خواب کی تعبیر کہاں؟ میرے ساتھ جڑے نصیب اور ذمہ داریوں کے بیچ جذبات کی گنجائش کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم اپنے جذبات کو ناشتے کے ہر نوالے کے ساتھ اتار رہا تھا، اور ابھی ناشتے کی پلیٹ میں آخری لقمہ بچا ہی تھا کہ باہر کار ہارن بجاتے ہوئے مجھے لے جانے کے لیے پہنچی۔ کار کی آواز میں اس قدر سوز اور ہارن میں ہجرت کی ایسی وحشت تھی کہ آخری لقمہ حلق سے نہ اتر سکا۔ بیگ اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، کونے میں کھڑی بیٹی نے سوال کیا، ابو پھر کب آئیں گے؟ اس کا یہ سوال دل کو چھلنی کر گیا۔ میرا ضبط ٹوٹتا تو پاس میں کھڑی ماں، بہن، بیوی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ پڑتا۔ اپنے آنسوؤں کو پی کر، غموں کو چھپا کر، بیٹی کے سرہانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زبان سے صرف اتنا کہہ کر باہر نکل گیا کہ جلد ہی بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے میری زبان سے نکلا ہوا یہ ایک ایسا سفید جھوٹ تھا جس کو صرف میرا دل ہی جانتا تھا۔ اماں میرے سامنے تو نہیں روتی، لیکن میرے جانے کے بعد یہ کہہ کر رو پڑتی کہ میرا بیٹا ہر بار یہ کہہ کر سعودی عرب واپس چلا جاتا ہے کہ یہ آخری سفر ہے، لیکن ہر سفر پر ضرورت اپنا منہ کھولے، ہاتھ پھیلائے، سینہ تانے ایسے کھڑی ہوتی ہے کہ مجبور ہو کر پھر وہ اسی اداس سفر پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ سعودی عرب کی کمائی سے گھر کی تنگی ختم ہوئی تو چھت کا سلیب باقی تھا، سر پہ چھت ہوئی تو جوان بہن کا نکاح باقی تھا، بہن کا گھر بسا تو بھائی کی تعلیم باقی تھی، بھائی پیروں پر ہوا تو باپ کا علاج باقی تھا۔ پرانی ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد تھوڑی سی مہلت ملی تو ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھایا کہ اماں اب یہ آخری سفر ہوگا۔ 2 سال بعد جب لوٹا تو ایک نئی ذمہ داری کو بالغ ہوتے دیکھ کر قسم توڑ دی کہ اماں بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کے نکاح کے لیے پھر جانا ہوگا۔ اس کی اس بے بسی اور قربانی پر کلیجہ پھٹ گیا کہ اس بار وہ حلوے کی جگہ صرف اپنی دوائیاں لے کر واپس آیا، اچار کی جگہ صرف سیرپ لے کر گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اماں شوگر بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اب حلوے کی نہیں، دوا کی اشد ضرورت ہے۔ میرے بیٹے کی اس 30 سالہ جد و جہد کے باوجود بھی نہ اس گھر کی ضرورت پوری ہو سکی اور نہ ہی میرے بیٹے کی آخری سفر کی حسرت۔ سعودی عرب جانے کے بعد گھر کی پوری کیفیت بیگم ہمیشہ مجھے لکھ کر بھیجتی تھی، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ اماں اس بار بھی ہمیشہ کی طرح روئی ہوں گی، بچے اداس ہوئے ہوں گے۔ گاؤں، گھر، بیوی، بچے، اماں ابا کی انہیں تمام باتوں کو یاد کرتے ہوئے پتہ نہیں کب ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر سامان کو لیگیج میں ڈالنے کے بعد کسٹم آفیسر کے سامنے پاسپورٹ لے کر کھڑا ہوا اور وہ اپنے چشمے کے اوپر سے مجھ پر ایک تحقیقی نظر ڈالتے ہوئے پاسپورٹ پر اس شدت سے مہر لگائی جیسے کسی جج نے ایک لمبی سنوائی کے بعد سزا سناتے ہوئے اپنی قلم توڑ دی ہو، اور اس آخری مرحلے اور فیصلے کے بعد واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ ایک سزا یافتہ مجرم کی طرح ہاتھوں میں پاسپورٹ اٹھائے بوجھل قدموں سے ویٹنگ لاؤنج میں جا بیٹھا۔ ملک چھوڑنے سے پہلے آخری فون کرتے ہوئے
بیگم اور اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ لیا، لیکن بیگم کا آنسوؤں بھیگا ہوا لہجہ اور اماں کی بیٹھی ہوئی آواز یہ ثابت کر گئی کہ ہجرت وقت کا دیا ہوا ایسا زخم ہے جو بھر بھی جائے تو اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر جہاز ٹیک آف کر گیا، کیونکہ ہجرت ہمیشہ وجود کی ہوا کرتی ہے۔ دل اور رشتے کبھی ہجرت نہیں کرتے، یہ اپنی زمین ہی میں پیوست رہتے ہیں، بلکہ ہجرت کے بعد ماں باپ، بیوی، بچے، گھر بار، گاؤں، ملک سے محبت کا رشتہ اور بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ گلے کا وہ پتھر بھی عزیز لگتا ہے جس سے کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ سعودی عرب پہنچتے ہی آنکھوں کی ساری رنگت، سارے نظارے، ساری ہریالی اس ملک کی زمین کی طرح صحرا میں بدل گئی۔ پھر سے وہی زندگی شروع ہوئی جسے چھوڑ کر گیا تھا۔ عربیوں کی وہی تال، سریتا یلا یلا، وہی دال و خبسہ، وہی 2 سال کا مقدر بن گیا۔ پورا ہفتہ تو کام میں گزر جاتا، لیکن جمعے کو روم کی تنہائی ڈسنے لگتی۔ آج شام کو بچوں کی اس قدر یاد آئی، دل ایسا گھبرایا کہ روم سے باہر نکلا اور سمندر کے کنارے جا بیٹھا، اور شاید سمندر کی لہروں میں کھو کر کچھ غم کو ہلکا کر سکوں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ اس اداس شام میں سمندر کے کنارے ریت پہ بیٹھا، سمندر کی لہروں کو ساحل پر سٹ پڑکتا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی میری طرح غم تنہائی کا ماتم اور ہجر کا شکوہ کر رہی ہیں۔ یہ بھی پردیسی مسافر کی طرح سمندر میں میلوں کا سفر طے کر کے موجوں سے لڑتے ہوئے ساحل سے ٹکرا کر اپنا وجود اسی طرح خاک میں ملا رہی ہیں، جس طرح ایک پردیسی سات سمندر پار آ کر مجبوریوں اور ضرورتوں سے لڑتے ہوئے اپنے وجود مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ساحل پر سر ٹکراتی ان لہروں اور ہواؤں سے اٹھنے والی آواز میں ایسا سوز و غم تھا جیسے کوئی ماں اس درد سے کرا رہی ہو جس کے بے گناہ بیٹے کو زعفرانی بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر مار دیا۔ سوچا تھا ساحل سمندر جا کر اس کی ٹھنڈی ہواؤں اور اس کی بل کھاتی لہروں سے لطف اندوز ہو کر غم تنہائی کو کچھ کم کر سکوں گا، لیکن یہاں کی اداس شام اور سر پٹکتی لہروں نے میرے غم کو اور بڑھا دیا۔ گھبرا کر وہاں سے اٹھا، روم پر واپس آیا، بیوی کو فون لگایا تو چھوٹا بیٹا ابو ابو کہہ کر رو رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت ایک جھوٹ بیٹی سے بولا تھا کہ جلد ہی آؤں گا، اب دوسرا جھوٹ بول کر بیٹے کو بہلا رہا ہوں کہ بازار سے آپ کے لیے کھلونے لینے آیا ہوں۔ اس معصوم نے میرے اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنا آنسو پونچھ لیا، اور آج وہ 1 سال سے میری راہ تکتے ہوئے اپنے کھلونے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ باہر رکنے والی ہر گاڑی کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور پھر مایوس واپس لوٹ جاتا ہے، اور وہ باپ ہے کہ لوٹنے کو تیار نہیں۔ معصوم بیٹے کی مایوس آنکھوں کو سوچ کر دل خون کے آنسو رو پڑتا ہے۔ ہائے رے میری مجبوری کہ بیٹا جھوٹ کو سچ مان کر کھلونے کے انتظار میں 2 سال گزار دیتا ہے، اور باپ اپنی مجبوری۔ اس بار جب گھر گیا تو سعودی عرب کی تپتی ریت اور بیماریوں نے اس قدر نچوڑ لیا تھا کہ آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جو کسی سے نہیں ہارتا وہ دکھ سے ہار جاتا ہے۔ مہنگی دوائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گھر کے بھاری اخراجات کے مد نظر لوگوں نے علاقائی روایات کے مطابق مجھے بھی یہی مشورہ دیا کہ بیٹے کو سعودی عرب بھیج دو، لیکن سعودی عرب سے نکلتے وقت میں اس روایتی کشتی کو اس خوف سے جلا کر آیا تھا کہ میرے بعد کہیں یہ کشتی میرے بچوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے اب پردیس لوٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، لیکن مجبوری اور ضرورت پھر کہیں میرا ایمان نہ توڑ دے۔ اس خوف سے پھر میں نے اپنے عزم کو چٹانوں سی مضبوطی دی۔ سعودی عرب جانے والے مشورے اور خیال کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال ڈالا۔ بیماریوں اور پریشانیوں سے سمجھوتا کیا، ضروریات کو کم کیا، ہر ممکن حد تک بچت کی، بیٹے کی تعلیم کو فوقیت دی، اس کو ہر چیز پر مقدم رکھا، اور جب وہ میڈیکل کے بعد میڈیکل افیسر بن کر گھر لوٹا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ میری ساری قربانیاں، پریشانیاں بیٹے کی کامیابی کے آگے چھوٹی ہو گئی تھیں۔ اس وقت اگر میں اپنی وقتی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو سعودی عرب بھیج دیا ہوتا، آج وہ بھی میری طرح کسی سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی مجبوری اور تنہائی کا شکوہ کرتا، بیوی بچوں کی محبت و قربت سے دور شب تنہائی کاٹتا، اور پھر آخری عمر میں گھر بیٹھ کر اپنی قسمت کا رونا روتا۔ یہ باعزت، تعلیم یافتہ اور پرسکون زندگی اس کا مقدر نہ بن پاتی۔ پردیسیوں کی
کیا زندگی ہے جو اپنوں کی خاطر سالوں پردیس میں رہتے ہیں اور بڑھاپے کی دستک دیتے ہی گزرتی جوانی کی یادیں بھی محو ہو جاتی ہیں۔ بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل، بچوں کی بہترین پرورش اور ماں باپ کے ارمان پورے کرتے کرتے کتنے بھائی، بیٹے اور باپ اپنی جوانی پردیس کے نام کر جاتے ہیں۔ بعض افراد تو ایسے بھی ہیں جو دیار غیر میں ہی دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور وہیں منو مٹی تلے دبا دیے جاتے ہیں، جن کی میتیں بھی اپنے وطن کی مٹی میں بسنے سے رہ جاتی ہیں۔ ایسے ہی کئی افراد اور خاندانوں کے قصے کہانیاں ہم برسوں سے دیکھ اور سن چکے ہیں، جنہیں یہ تو خبر تھی کہ ان کا پردیس میں رہنے والا بیٹا، بھائی، باپ یا شوہر انتقال کر گیا ہے، لیکن ان کی میت آئے گی بھی یا نہیں یہ معلوم نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسی درجنوں اور سینکڑوں کہانیاں ہیں جن پر کتابیں بھی لکھی جائیں تو کہیں اوراق کم پڑ جائیں یا پھر قلم کی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن دیار غیر میں اس پر گزرے سخت حالات اور غربت کے ہاتھوں مجبور ماں باپ، بہن بھائی یا بیوی بچوں پر گزرے جدائی کے دن رات کے قصے کہانیاں ختم نہ ہو پائیں۔ ہر پردیسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بہن بھائی اچھا کھائیں، اچھا پہنیں۔ وہ سوچتا ہے اگر اس کی ان تکلیفوں کے باعث باقیوں کی زندگی سکون اور خوشی سے کٹتی ہے تو پھر اس کو ان تکلیفوں کو جھیلنے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ پردیس کی زندگی بہت کھٹن اور ایک مشکل زندگی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اتنی ترقی دے کہ کوئی بھی پاکستانی بلکہ کوئی بھی انسان اپنے پیاروں سے جدا نہ ہو پائے۔ وہ اس لیے کہ پردیس میں انسان کی آدھی زندگی کھا جاتا ہے، کیونکہ پردیس نام ہے اپنے جذبات، احساسات اور خوشیوں کو قربان کر دینے کا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پردیس کی زندگی سے بچائے اور اپنے ملک میں ہی رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔